یہ مشکات شریف کی ایک حدیث ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 508، کتاب الرقاق، حدیث نمبر 515۔ حدیث کے راوی حضرت امیہ بن خالد بن عبداللہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی پاک جب میدان جنگ میں ہوتے اور جنگ جب شدید ہو جاتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی، سرکار کی عادت تھی کہ آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں، پروردگار اپنے فقراء مہاجرین کے وسیلے سے ہمیں فتح عطا فرما۔ مشکات کی حدیث ہے، کیا فرماتے ہیں؟ اے پروردگار جو مہاجرین میں فقراء ہے، غریب ہے، مسکین ہے، ان کا وسیلہ پیش کرتا ہوں کہ ان کے وسیلے سے تو ہمیں فتح عطا فرما دے۔ اس حدیث کو امام بغوی نے بھی شرح السنہ کے اندر حدیث نمبر 4062 پہ لکھا، اور اس کی شرح میں، اس حدیث کی شرح میں حضرت امام ملا علی قاری مرقات شرح المشکات جلد 5 صفحہ 61 پہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کرتے تھے فقراء اور مہاجرین کے وسیلے سے، جو آپ دعا طلب کرتے تھے تو حضور کے الفاظ یوں ہوا کرتے تھے۔ اب سرکار کے الفاظ لکھے کہ سرکار کہتے اے پروردگار عالم، اے میرے رب، اپنے فقراء مہاجرین بندوں کے وسیلے سے ہمیں دشمنوں پر فتح عطا فرما۔ یہ دعا کیا کرتے تھے۔ اب جرجی صاحب کہتے ہیں کہ وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی بیان میں پھر انہوں نے کہا کہ اللہ قریب ہے، جب اللہ قریب ہے تو دور والے کو پکارنا پڑتا ہے، اللہ کو تھوڑی پکارنا پڑتا ہے۔ چلیے آئیے انہی کی زبانی سن لیجیے۔ اب وسیلہ کیا ہے؟ وسیلے کی بات چلی تھی، وسیلہ کیا ہے؟ دور جتنا آپ جائیں گے اس کے لیے وسیلہ چاہیے، جتنا قریب جائیں گے اس کے لیے وسیلہ نہیں۔ دلی دور ہے ٹرین کا، سعودیہ دور ہے پلین کا وسیلہ لینا پڑے گا، لیکن یہ مسجد جو آپ کے گھر کے قریب ہے، آپ کی اس اسٹیج کے قریب ہے، اب میں آپ سے یہ کہوں کہ یار مجھے مسجد میں نماز پڑھنے جانا، آپ کہیں گے چلیے، میں کہوں گا ہیلی کاپٹر لے کے آؤ، وسیلہ چاہیے۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو مولانا جرجیز کا ایک پرزہ ڈھیلا ہے، ان کو یو پی کے ہیں نا، تو یو پی میں تو 2 ہی پاگل خانے ہیں، ایک آگرہ میں ایک بریلی میں، تم دونوں جگہ میرے یہاں سے قریب ہے، تو یا تو یہ کہو کہ ان کا آگرہ میں علاج کراؤ یا بریلی میں علاج کراؤ۔ ارے مسجد قریب ہے مولانا جرجیز صاحب، آپ یہاں جائیں گے، اس مسجد کے لیے آپ ہیلی کاپٹر مانگ رہے ہیں؟ ارے پیدل چلیے نا۔ پتا چلا کہ قریب کے لیے وسیلہ نہیں لیا جاتا، وسیلہ دور کے لیے لیا جاتا ہے۔ اب یہ فیصلہ تو آپ خود کرو کہ اللہ دور ہے یا اللہ قریب ہے۔ اگر اللہ دور ہے تو وسیلہ لو، اور اگر اللہ قریب ہو تو اس کو وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے تمہیں مسجد میں یا مسجد میں جانے کے لیے آپ کو وسیلے کی ضرورت نہیں۔ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ دور ہے یا اللہ قریب۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے میرے حبیب، اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے میرے بارے میں تم سے پوچھیں کہ بتاؤ اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، تو ان کو کہہ دو فَإِنِّي قَرِيب، میں ان کے بالکل قریب ہوں۔ اللہ نے کہا فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں، قریب۔ اور ایک جگہ کہا میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے میں ان کی رگے دل شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہوں۔ پتہ ہی نہیں چلتا اس میں آواز ہے کہ اس میں آواز ہے، میں اس کی شہر رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ دیکھیے اللہ کہہ رہا میں شہر رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ جتنے دور تم جاتے ہو نا، اجمیر اور حاجی علی کو بہت دور ہو گئے، اللہ شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو اب آپ یہ بتاؤ قریب کے لیے وسیلہ لینا پڑے گا، جو قریب ہو اس کے لیے وسیلہ چاہیے۔ آپ وسیلہ لو لیکن دور کے لیے وسیلہ لو۔ اللہ تو قریب ہے، اللہ تو قریب ہے، یہ وسیلہ آپ کا رونگ ہے، غلط ہے۔ یہ عقیدہ کیسے بدل گیا؟ مطلب کا جیسا ہے، جیسا دیش ویسا بھیج، وسیلے کی بات آئی تو جو دور ہوتا ہے جرجی صاحب کہتے ہیں اس تک جانے کے لیے وسیلہ لگتا ہے۔ دلی دور ہے تو ٹرین لگیں گی وسیلے کے لیے، جو قریب ہے اس کے لیے وسیلہ کیوں نہیں؟ کل تک تو آپ کہہ رہے تھے اللہ اتنا دور ہے کہ عرش اعظم پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ قریب کب ہوا؟ بھائی کل تک آپ ہی کی جماعت کا عقیدہ تھا کہ اللہ کہاں ہے؟ عرش پر۔ سننا ہے انہی کے ملاؤں کے سن لو، ان کے ملاؤں کے پیندے نہیں ہیں۔ مالک تو کہتا ہے اگر میرے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا تو وہ عرش پہ چڑھنے کے لیے ضرور راستہ کوئی سیڑھی تلاش کر لیتا۔ جو عرش پہ ہوتا ہے وہ رب ہے،
اور جو عرش پہ پہنچ جائے وہ ہمیشہ جاگتا رہتا ہے، اسے کبھی نیند نہیں آتی، نہ اسے جھپکی آتی ہے، وہ عرش کے اوپر مستوی ہے، وہ آسمانوں کے بلند ہے، عرش کے اوپر بلند ہے، وہ آسمانوں کے اوپر رہتا ہے، عرش کے اوپر بلند ہے، وہ آسمانوں کے اوپر رہتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورۃ سجدہ میں یدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں سے زمین کی طرف کاموں کی تدبیر کرتا۔ آسمان اللہ تعالیٰ کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں سے زمین کی طرف اپنے کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ اللہ کا آسمان ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں سے کام کرتا ہے، وہ برانچز تو سب کیا ہے؟ کہ قریب کب ہوا بھائی اللہ؟ اور کل تک تو تم ہی قرآن کی آیت پیش کرتے تھے اللہ تعالیٰ سب جگہ نہیں ہے، اللہ سب جگہ نہیں، حالانکہ ہم بھی کہتے ہیں اللہ جگہ سے پاک، قریب ہے مگر جگہ سے پاک، جسم سے پاک، مگر کل تک تم ہی کہتے تھے قرآن میں اللہ صاحب عرش پر ہے، اور خود تمہارا مولوی کہہ رہا ہے کہاں ہے اللہ؟ ہیڈ کوارٹر میں ہے، وہاں سے کاموں کی تدبیر کرتا ہے، برانچز پتہ نہیں اور کہاں کھول رکھی ہے۔ اب اس کو بھی سن لیجئے، یہ بھی کہتا ہے اللہ کہاں ہے، سن لیجئے کون؟ مجھے بولنے کی ضرورت نہیں، آپ ہی کے علاقے کا ہے۔ بھائی صاحب نے کہا کہ اگر اللہ ہر جگہ ہر ذرے ذرے میں موجود ہے، قرآن کے مطابق اللہ کی طاقت، اللہ کا علم سب جگہ موجود ہے، اللہ لیکن عرش پہ بیٹھے ہیں، اللہ لیکن عرش پہ بیٹھے ہیں، تو یہ کہنا اللہ سب جگہ موجود ہے یہ اسلام کی تعلیم میں نہیں ہے، یہ ہندو کی تعلیم میں ہے۔ اللہ کی طاقت اور علم ہے، علم ہے، نالج ہے اس کی ہر جگہ، اللہ عرش کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب اللہ عرش پہ بیٹھے ہوئے تو قریب کیسے ہوئے اور کب ہوئے؟ لیکن پھر بات سوال یہ آئیں گے کہ بھائی تم تو مانتے ہو اللہ کو قریب، ہم مانتے ہیں، بے شک ہم تو مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ قریب بھی اور عرش پر بیٹھنے سے بھی پاک ہے۔ یہ تمہارا مردودوں کا عقیدہ ہے، یہ تمہارے باپ ابن تیمیہ نے لکھا، تب سے تمہاری بولی ہوئی کہ اللہ عرش پہ بیٹھا ہے، بلکہ اس نے لکھا کہ مچھر کی پیٹھ پہ بھی بیٹھ سکتا ہے۔ ابن قیم جوزی نے قصیدہ نون لکھا، ابن قیم جوزی ابن تیمیہ کا شاگرد کہتا ہے اللہ عرش پہ بیٹھتا، پیر کرسی پہ رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن سن لیجئے قرآن نے کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اسی کو اس نے دلیل میں بنایا اور کہا کہ قرآن میں اللہ کہتا ہے میں قریب ہوں، اور دوسری آیت پڑھی کہ اے محبوب اگر میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دیجئے کہ آپ کا رب جو ہے وہ بندوں سے قریب ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں یہ آیت تیرے فیور میں نہیں ہے نا، قرآن پڑھنا اور ہے، قرآن کا سمجھنا اور ہے، اور تم اگر ائمہ کو چھوڑ کے قرآن پڑھو گے تو کہاں سے پڑھ پاؤں گے؟ دیکھیے ایک ہوتا ہے اللہ کا قریب ہونا اور ایک ہوتا ہے بندے کا قریب ہونا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اللہ اپنی شان شان ہر بندے کے قریب ہے، مگر ہر بندہ اللہ کے قریب نہیں ہے۔ اب آپ بولیں گے لفظوں سے کھیل رہے ہیں، لفظوں سے نہیں کھیلتا، میں مولانا روم علیہ رحمت و رضوان کی مثنوی کی ایک حکایت سنا دیتا ہوں، بات واضح ہو جائیں گی۔ مولانا روم بہت زمانہ پہلے کے ہمارے بزرگ ہیں، مثنوی جن کی مدارس اسلامیہ میں فارسی زبان فارسی ادب میں پڑھائی جاتی ہے، انہوں نے لکھا، بڑے پیارے لکھا، اسی آیت کی شرح کی ہے انہوں نے مثنوی میں، اسی آیت کی نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ فرماتا ہے اے بندے میں تیری شہرک سے زیادہ قریب ہوں۔ اس کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک جوہری تھا، جوہری سمجھتا ہے نا، ہیرے جوہرات جو بیچتا ہے، اس کے بعد ایک بڑا قیمتی ہیرا تھا، بہت قیمتی ہیرا جو خاندانی ہیرا تھا۔ اس کے بعد ایک دن سوچنے لگا یہ ہیرا رکھ کے میں کب تک کیا کروں گا، باپ دادا پردادا سے بس رکھا ہوا ہے، اس کو بیچ دیتے ہیں، رقم آئیں گی، اس سے پھر کاروبار بڑھائیں گے۔ پھر خیال آیا کہ قیمتی ہیرا ہے، اتنا مہنگا ہیرا ہے کہ پوری آبادی میں پورے بستی میں کوئی اتنا بڑا امیر و کبیر نہیں جو اس ہیرے کو خرید سکے، اس ہیرے کو اگر کوئی خرید سکتا ہے تو وہ صرف بادشاہ اسلام ہے۔ اب بادشاہ کی راجدھانی بہت دور تھی، تو مولانا روم کہتے ہیں کہ وہ ہیرا بیچنے کی غرض سے بادشاہ کے ہاتھ میں فروخت کر دوں، اس ارادے سے اپنے شہر سے اپنے علاقے سے نکلا اور راجدھانی کی طرف چلنے لگا۔ اتفاق سے ایک چور کو پتا چل گیا کہ یار یہ جوہری جا رہا ہے اور اس کے پاس ہیرا ہے، تو اس نے سوچا کہ ہیرا چرانا چاہیے کسی حکمت سے۔ جوہری تھا لیکن بڑا طاقتور، اس نے کہا اس سے لڑ کر تو ہیرا نہیں چھین سکتے کیونکہ یہ طاقتور بھی ہے،
लड़ने का हुनर भी जानता है, किसी हीले और बहाने से इससे हीरा निकालना पड़ेगा। साथ में हो गया, रास्ते में मिला, कह रहे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अरे जौहरी साहब आप कहाँ जा रहे? कहा मैं राजधानी जा रहा हूँ, बादशाह से मिलने, कुछ काम है। कह रहे बड़ी अच्छी बात है, हम भी उधर ही जा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, सफर साथ में रहेगा, आपका और हमारा साथ रहेगा, बड़ा आसानी से सफर कट जाएगा। जौहरी को कुछ शक हुआ लेकिन बोल नहीं पाया। कहा अच्छा चलो ठीक है चलो। अब चलने लगे, रात हुई, खाना आना खाया, सोने का टाइम आया तो जौहरी ने कहा देखो यार ऐसा करते हैं। जौहरी बड़ा चालाक था, होशियार था, तो समझ लिया इसकी नीयत पे फतूर है। कहा देखो यार ऐसा करते हैं, अगर दोनों एक साथ सो गए तो कोई चोर डाकू आएगा, हम दोनों का माल लूट कर लेके चला जाएगा। बेहतर यह है कि हम बारी मुकर्रर कर लेते, जब मैं सो तो तुम जागते रहना, पहरा देना, सामान की हिफाजत करना, जब तुम सो तो मैं पहरा दूंगा। चोर ने कहा वाह इससे अच्छी क्या बात होगी। दिल में सोचा इससे अच्छी क्या बात होगी, जब ये सोएगा तो मैं इसकी सोने की बारी में हीरा लेकर भाग जाऊंगा। कहा ठीक है बहुत अच्छी बात है। तो जौहरी ने कहा ऐसा करो तुम पहले सो जाओ, हम पहरा देते हैं, आधी रात को मैं तुम्हें उठा दूंगा, फिर तुम पहरा देना। कहा ठीक है। चोर सो गया मस्त, कहा ये आधी रात में उठाएंगा, ये भी जागता रहा। जब आधी रात गुजरी और इसके उठाने का टाइम हुआ तो जौहरी ने क्या किया, वो हीरा निकाला और इसी के कपड़े में छुपा दिया। इसको उठाया, उठो उठो, अरे मेरे दोस्त उठो। ये भी उठा, हाँ क्या बात, हाँ भाई चलो अब आप तुम जागो, आधी रात हो गई, मैं सोता हूँ। कहा ठीक है। अब जौहरी बड़े मस्त सो गया खर्राटे लेके। ये जनाब इसके कपड़ों में हीरा तलाश कर रहा है, इसकी पोटलियों में हीरा तलाश कर रहा है, और अपने कपड़े नहीं देखता, क्योंकि ख्याल ही नहीं कि मेरे कपड़े में हीरा आ जाएगा। देखा, बड़ा ताज्जुब